یہ کہانی ہے ان 9 دوستوں کی جو رشیا کے اورل ماؤنٹین میں ہائکنگ کرنے نکلے تھے، لیکن انہوں نے سائنس کے لیے ایک ایسی مسٹری بنا دی جس کو آج تک کوئی سولو نہیں کر پائے۔ 10 دوستوں کا گورا اترتن نامی ایک لمبی پہاڑی پر جانے کا پلان بنتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے ان کا ایک دوست میڈیکل ریزن کی وجہ سے نہیں جا پایا۔ خیر، اس گروپ کو لیڈ کر رہے تھے 23 سالہ آئیگور ڈیاٹلو نامی لڑکا۔ انہیں جہاں جانا تھا اسے اورل ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں پر یورپ اور ایشیا کی باؤنڈریز پائی جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی پہاڑیاں نہیں تھی، اس وقت کی سب سے خوفناک پہاڑیاں تھیں، جہاں پر ٹیمپریچر -30 ڈگری تک گر جاتا تھا۔ لیکن ہمارے ہائیکرز بڑے ہی ایکسپیرینس تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سفر ہمارے لیے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن 23 جنوری 1959 جب انہوں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا اور سیرف سے ٹرین پکڑی، اور 25 جنوری 1959 کو وہ ایرڈل پہنچے، اور پھر بس پکڑی اور ویزائی پہنچے، اور پھر وہ گورا اترتن نامی ایک لمبی پہاڑی کے لیے نکل گئے۔ اب 8 سے 9 دن گزر گئے تھے، لیکن ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ان کی فیملیز نے پریشان ہو کر ریسکیو ٹیمز کو اطلاع کیا، اور پھر کوئی 20 سے 25 دن سرچنگ کرنے کے بعد وہ پہنچے کولا سیال نامی ایک پہاڑی پر، جہاں پر پہنچنے کے بعد ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ریسکیو ٹیمز نے دیکھا کہ ان ہائیکرز کے ٹینٹ کاٹے ہوئے تھے، اور بہت ہی دھیان سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ ٹینٹ اندر سے کاٹے گئے تھے۔ اور پھر ان برف پر انہیں ان ہائیکر کے پیروں کے نشان اور ان کے کپڑے اور جوتے بھی ملے تھے، اور بعد میں پتہ چلا کہ ان کپڑوں پر ریڈیشنز بھی پائی گئی تھی۔ مطلب ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اس ٹینٹ کو کاٹا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ان ریڈیشنز کی وجہ سے اپنے کپڑے اتارے اور وہاں سے بنا جوتے بھاگنے لگے۔ خیر، ریسرچ ٹیم نے ان پیروں کے نشان کو فالو کیا، اور انہیں 2 ننگی باڈیز ملی جن کی چھاتی پر بڑے ہی گندے طریقے سے حملہ کیا گیا تھا۔ اور آگے جانے پر ریسکیو ٹیمز کو اور 2 باڈیز ملی، جن میں سے ایک کی آنکھ مسنگ تھی اور ایک کی زبان۔ اور زیادہ سرچنگ کرنے پر برف کے اندر سے بھی باڈیز ملی تھی، جن کو اسکل اور رسٹ میں خطرناک انجریز تھی۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو کسی کو بھی ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن اس انسیڈنٹ پر ڈفرنٹ تھیوریز بن چکی ہیں، جیسے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کسی جنگلی جانور نے حملہ کیا ہو، لیکن انجریز اتنی عجیب اور زیادہ تھی کہ یہ تھیوری بھی کمزور پڑتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایریا ملٹری ٹیسٹنگ کا تھا، ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی سیکریٹ ویپن یا میسائل کا شکار ہونا پڑا۔ لیکن وہاں کے رہنے والوں کا ماننا ہے کہ یہ ایلینز کا کام ہے، کیونکہ انہیں اس رات آسمان میں عجیب روشنیاں دیکھی تھی، اور ریڈینشنز کا کپڑوں پر ملنا بھی اس بات کو مضبوط بناتی ہے۔ اتنے سالوں بعد بھی ڈیاٹلو پاس کا یہ واقعہ ایک مسٹری ہی رہ گیا۔ کیا یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا، یا انسانی غلطی، یا پھر کچھ اور؟ لیکن سچائی آج بھی گورا اترتن کی برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔